حج مبارک بہت ساری یادوں کا ایک مجموعہ ہے اور امت کو یہ یادیں ٹرانسفر کرتے رہنا چاہیے، منتقل کرتے رہنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہر عید، بقرعید پر، عید الاضحیٰ پر یہی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے قصے اور ان کے واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں پر یہ واقعات سنانا واجب ہے، اخلاقی واجب ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو یہ یادیں تازہ کرتے رہیں اور ان تک یہ تمام روایات اور سنتیں نقل کرتے رہیں۔ ہمارے دین کا سب سے بڑا خاصہ یہی ہے کہ یہ تواتر سے چلا ہے۔ ہمارا دین جو ہے سینہ بسینہ اور سلسلہ بسلسلہ چلتا ہوا آیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان ایام میں اپنے اپنے اولاد کو، اپنی نسلوں کو ان کی یادیں بتائیں اور یہ تمام واقعات بتائیں کہ کیا ہوئے تھے۔ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آج کے دن کا ایک عظیم پیغام آپ سب تک پیش کرنا چاہوں گا۔ بقرعید میں ویسے تو تفصیلی جو واقعہ ہے وہ یوں ہے، اس کا میں اجمال بتا کر کے اپنا میسج دینا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں، برگزیدہ پیغمبر، ایسے جلیل القدر نبی کہ انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد نہیں تھی، آپ نے تقریباً 90 سال عمر پائی اس وقت تک، بلکہ آپ کی عمر اس سے بھی زیادہ ہوئی۔ جب آپ کی عمر پاس 90 سال تک ہوئی تب تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ آپ کی زوجہ ایک حضرت سارہ ہے اور دوسری حضرت ہاجرہ ہے۔ پھر روایات یہ بتاتی ہیں کہ 100 سال کی عمر ہو گئی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ مایوس نہ ہو۔ ویسے تو 70 سال 80 سال مرد کے ہو جائیں تو وہ اپنی اولاد ہونے سے مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میری عمر نہیں رہے گی، لیکن وہ خلاق کائنات جسے چاہے عطا کرے۔ جب وہ حضرت مریم کو شوہر کے بغیر ان کو بیٹا دے سکتا ہے اور حضرت صالح علیہ السلام کی پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے تو وہ پھر مولا تعالیٰ 90 سال کیا 100 سال کے بعد بھی چاہے تو اولاد عطا کر سکتا ہے۔ دعا کرنا ترک نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ یہی دعا کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، صالحین میں سے مجھے نسل عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کو قرآن پاک میں بھی آپ تلاوت میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کرتے ہیں۔ وہ کیسے معاملات ہوئے یہ بھی دیکھیے۔ حضرت ہاجرہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، وہ گھر میں موجود ہیں، کچھ فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر کے بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹے سے نوازنے والا ہے۔ تو کہنے لگی کہ میں اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، ان کی خود کی عمر 90 سال کے اوپر کی تھی، کہا اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں، کیا مجھے بچہ ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو غالب حکمت والا ہے وہ چاہے تو ہو سکتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی اور بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت سے نوازا اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ چند دنوں کے بعد، چند سالوں کے بعد حضرت سارہ سے حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے بیٹے بھی ہوئے، حضرت اسحاق علیہ السلام، یعنی اسی عمر میں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ دو بیٹے ایسی عمر میں ہوئے۔ اور یہاں بتاتا ہوں میں آپ کو صبر کا اور استقامت کا پھل کتنا عظیم ہوتا ہے۔ 100 سال تک ابراہیم علیہ السلام صبر کرتے رہے اولاد، اور اس کے بعد اللہ نے اولاد دیا، 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ ان دونوں نبیوں کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں، اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں جن کو اللہ نے نبی بھی بنایا، اور ان کی نسل میں 30,000 سے زیادہ نبی پیدا کیے تقریباً۔ بنی اسرائیل پوری نسل جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام کی نسل ہے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یہاں سے پوری بنی اسرائیل چلی، اس میں ہزاروں نبی آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سارے نبی بس عطا کیے، اور دوسرا بیٹا جو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، ان کی نسل میں تو سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ افضل التحیت و اکمل التسلیمات۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا، اور صبر اور استقامت کا۔ آج جو مجھے پیغام دینا تھا وہ یہی ہے، میں نے آیت کریمہ بھی خطبے میں یہی پڑھی۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، یہ ہے استقامت۔ استقامت کہتے ہیں ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اب اس کے متعلق جو قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ تعالیٰ فرشتے اتارتا ہے۔ کیا کہتے ہوئے آتے ہو فرشتے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ہم تمہیں وہ بشارت دینے آئے ہیں جس جنت کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ تھوڑے دن اور باقی رہو، تھوڑے دن اور جمے رہو، اور ڈٹے رہو۔ یہ استقامت کرتا ہے بندہ، استقامت پر فائز ہوتا ہے تو فرشتے اس کی مدد کے لیے اترتے ہیں۔ ہاں اتنا ہے کہ ہلا دیے جائیں گے، تمہاری خواہشات کے خلاف معاملات آئیں گے، تمہارے نفس کے خلاف معاملات آئیں گے، اسی پر جمے رہنے کا نام استقامت ہے۔ اور استقامت کا معنی اتنا عظیم ہے کہ صوفیہ اکرام نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ الاستقامت فوق الکرامت، عربی میں فرمایا استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کرامت، کرامت کا مطلب اکثر لوگوں نے ہی سمجھا کہ وہ انہونی چیز دکھانا، یعنی جو ایسی چیز جو جس کو دیکھ ہی نہیں پائے، ہوا میں کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے، پانی پہ کوئی چل کے دکھا رہا ہے، تو اس کو بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ کرامت ہے، محیر العقول چیز ہے، یعنی جو عقل کو عاجز کر دے۔ اور فرمایا گیا ان کرامتوں سے سب سے بڑھ کر کے استقامت ہے، یعنی شریعت پر جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ میں اس پر آتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو میں مختصر کرتا ہوں۔ بیٹا ہوا، 100 سال تک صبر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحانات ایسے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ترک وطن کرنا پڑا ہے، یعنی آپ کا ایک شہر جو ہے بابل تھا، عراق، واقعہ تفصیل سے آپ کو پھر کبھی، وہاں آپ کو ہجرت کرنا پڑا، وہاں سے وطن چھوڑ دیا، آپ کو جان کی بازی بھی لگانی پڑی، آگ میں آپ کو ڈالا گیا ہے، جان کے ساتھ بھی آپ کا امتحان ہوا، اس میں بھی آپ استقامت پر تھے۔ جب آپ کو نمرود آگ میں پھینک رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے اس وقت اور پوچھنے لگے الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو تو بچائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، اس وقت بھی کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہے حاجت لیکن اللہ سے، میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ یہ استقامت اور توکل کا اعلیٰ درجہ۔ تیسرا جو ہوا آپ کے ساتھ وہ اولاد، اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ اب اولاد دیا اللہ تعالیٰ نے، پھر حکم یہ فرمایا، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں اللہ کی بارگاہ میں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تو اس کے بدلے میں آپ نے جانتے ہیں تقریباً آپ نے 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا، اونٹ ذبح کیے، شاید اس خواب کی تعبیر یہ ہو۔ دوسرے دن پھر خواب وہی آیا، پھر آپ نے ذبح کیے، تیسرے دن پھر خواب آیا، تب آپ نے یقین کے ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے میرے بیٹے اسماعیل کی ہی قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی اونٹوں کے ذبح کرنے میں مال بھی تو کتنا قربان ہوا۔ تو اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اب وہ آخری بات سنیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اپنے قریب، جب ابھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر پاک شباب کو نہیں پہنچی تھی، جوانی کے قریب آ رہی تھی، بلا کر کے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک،
اے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے اور اللہ کا حکم یہ پایا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد گرامی آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے وہ کر جائیے، آپ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام بیٹے کو کوئی یہ کہے، اب یہ اسی کے لیے شاعر نے یہ کہا ہے، یہ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نبوت تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ہاں بہرحال اب جو معاملہ پیش آیا وہ پتہ ہے آپ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے مینا میں، وہ جگہ آج بھی باقی ہے جہاں حجر اسماعیل کہہ کر کے ایک پتھر رکھا گیا ہے، وہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، ان کے ہاتھ پیر کو باندھ دیا اور اس کے بعد تیز چاقو سے ان کے گردن پر چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلی۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ آپ نے اس چھری کو پتھر پر مارا، پتھر دو ٹکڑے ہو گیا، کٹ گیا، لیکن نرم و نازک گلا نہیں کٹا، دو مرتبہ نہیں کٹا۔ تیسری مرتبہ آپ نے زور سے چلایا تو کٹ گیا مگر گلا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام ایک دمبا جنت سے لے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں سے ہٹا کر کے دمبا رکھا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کھڑے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کر چکے تو اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا کر کے آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ مولا تیرا جو حکم تھا وہ میں نے مکمل کر دیا۔ تو جب آپ نے پٹی ہٹا کر کے دیکھی تو بکرا ذبح ہے اور اسماعیل علیہ السلام سلامت ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ہمارے بتائے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا۔ وَنَادَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کو ذبح عظیم کے نام سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امتحان لے رہا تھا۔ یہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ و تسلیم کے ساتھ ہے، ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ یہ کر پائیں گے۔ وہ اس درجے کے ایمان والے تھے، ان کو اسی انداز سے امتحان لیا گیا۔ اب جو بات دو چیزیں عرض کرنی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض مفسرین نے اور عاشقان رسول نے اس میں پیارا نقطہ یہ بیان فرمایا، گلا نہ کٹنا، ذبح نہ ہونا کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا گیا اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک تھا، انہی کی نسل میں حضور تشریف لائے۔ ابھی دنیا میں نور محمدی کو آنا تھا۔ اب بعض مفسرین اس بات پر ہی نہیں رکتے بلکہ ان تمام چیزوں کو اوپر تک لے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہاں پہ بھی نور محمدی ان کے پیشانی میں تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی غرق نہیں ہوئی اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی پیشانی میں بھی نور محمدی تھا۔ بہرحال دوسری بات میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 4 چیزیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن سے ہجرت کرنا، ان کا آگ میں ڈالا جانا اور ان کا جانوروں کو ذبح کرنا، پھر چوتھے نمبر پر اولاد۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں 4 چیزوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، 4 چیزیں اس کی بہت محبوب ہوتی ہیں۔ پہلی چیز اس کا وطن، جہاں پر پیدا ہوا، جہاں رہ رہا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسری چیز وہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ تیسری چیز وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ چوتھی چیز وہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ اور امتحان انہی چیزوں سے ہوتا ہے جس سے محبت کیا جاتا ہے، ایسی دوسری چیزوں سے نہیں امتحان لیا جاتا۔ آپ کو جو چیز ناپسند ہے میں کہوں وہ دے دو، وہ فوراً اٹھا کے دے دیں گے، جیسے گھر میں رکھا ہوا کچرا اٹھا کر کے فقیروں کو دے دیتے ہیں۔ ہاں امتحان تو اس وقت ہوگا جو اپنے مزے کی اور پسندیدہ چیز آپ بنا رہے تھے اور پھر آپ کو کہا گیا اس میں سے دے دو، تب مشکل ہو جاتا ہے۔ ہاں جو دے دیا اور پھر وہ امتحان میں کامیاب ہوا، اپنی پسندیدہ چیز۔ ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے گئے وہ 4 محبوب چیزوں سے امتحان لیے اور اب 4 امتحانات میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے وطن بھی ترک کیا، جان بھی جوخم میں ڈالی، اولاد بھی اور اپنا مال بھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم مقام پر آپ کو فائز فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج بھی کیا لقب ہے، ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء یعنی نبیوں کے باپ ہیں۔
اب عزیزان گرامی، ان واقعات میں میرے سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے بچوں تک یہ واقعہ پہنچ جائے تفصیل سے، پھر آپ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو سنائیں ضرور. لیکن اس پورے واقعے سے ایک جو جذبہ ملتا ہے وہ ہے استقامت کا. یہی میرا میسج ہے آج کا، یہی میں پیغام دینا چاہتا ہوں. آج کے دن میں اتنا ہی کہوں گا کہ آج جانور ذبح کر کے گوشت کھا لینا اور اپنے آپ کو خوشیوں میں گوشت کے الگ الگ ڈشیں بنا کر کے عید میں مشغول کر لینا، یہ عید کا مقصد نہیں ہے. عید کا اصل مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا. وہ اگر راضی ہو گیا تو ہر دن تمہارا عید کا ہے، اور اگر وہ تمہارے اعمال سے ناراض ہے، چاہے 1000 بقرعید آئے، 1000 عید الفطر آئے، تمہارے لیے کون سی عید ہے؟ رب تعالیٰ اگر تم سے ناراض ہے، کون سی عید ہے؟ عید در حقیقت مولا کو منانا ہے، اس کو راضی کرنا ہے. قربانیاں گوشت کھانے کے لیے نہیں. ایک مسئلہ بھی جاتے جاتے بتا دوں، اگر کسی نے گوشت کھانے یا صرف گوشت کی نیت کر کے قربانی کی کہ آپ گوشت ملنے والا ہے، فلاں فلاں ڈش بننے والی ہے گھر میں، تو کہا گیا کہ اس کی قربانی ہی نہیں ہے، قربانی ہوگی ہی نہیں. جس نے گوشت ملے گا اس کو میں بیچوں گا، اتنا کماؤں گا، جس نے بھی یہ نیت کی اس کی قربانی ہوگی ہی نہیں، ہوگی ہی نہیں. فرمایا گیا تقرب اللہ کی نیت ہونی چاہیے. میں قربانی کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے، نیت یہ ہو اور صرف گوشت کھانے میں مل گیا تو یہ اللہ کا انعام ہے. گوشت تو کھانا ہی ہے، ملتا ہی ہے ہم، لیکن نیت پہلے گوشت کھانے کی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کی. رب تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے. میرے عزیزو، آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی التجا کریں، دعا کریں، مولا کریم عید الاضحیٰ کی برکت سے یہ لاکھوں جو قربانیاں ہیں ان کو قبول فرمائے، اور ان قربانیوں کی برکت سے مولا تعالیٰ ہم سب پر مسجدیں، عیدگاہیں اور ہماری عبادت گاہیں کشادہ فرمائے. حرم پاک اور حرم رسول کو مولا تعالیٰ ہم گنہگاروں کے لیے پھر سے کشادہ فرمائے. بیت المقدس کو مولا تعالیٰ ظالموں کے چنگل سے آزاد فرمائے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں پر رحم و کرم فرمائے. خصوصیت کے ساتھ رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں دعا ہے مولا گستاخان رسول کو ہلاک و برباد فرما. جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور قرآن اور تیری ذات پر انگلی اٹھائے مولا ان کو تو عبرت کا نشان بنا دے، ہلاک و برباد فرما دے. اے کریم خدا ارحم الراحمین، جو گستاخی کرے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، مولا غیب سے تو اپنا سخت پکڑ اور سخت پرسش کا حکم ان کے لیے نازل فرما. الہ العالمین تو ان پر عذاب علیم نازل فرما، عذاب عظیم نازل فرما. اے کریم خدا ارحم الراحمین، ہم تمامی عالم اسلام کے لیے دعا گوئیں، امت مصطفیٰ کے لیے دعا گوئیں. مولا اے کریم خدا اس عید قربان میں سب کو امن و امان عطا فرما، ہر طرح کی بلاؤں اور آفتوں سے ہماری حفاظت فرما.